ایک زمانے میں ایک شیطان تھا۔ زمین کے نیچے اس کی ایک بھیانک سلطنت تھی، جہاں ہر طرف اندھیرا، خوف اور گناہ کا راج تھا۔ وہ اپنی شیطانی طاقتوں کے ساتھ اکیلا حکومت کرتا تھا۔ اس کے دل میں انسانوں کے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ خود کو برائی کی دنیا کا بادشاہ کہتا تھا۔ اندھیروں پر اس کی حکومت تھی اور اس کے دل میں محبت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ روزانہ اپنی شیطانی طاقتوں سے خوش ہوتا، اپنی سلطنت کو اور وسیع کرتا اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا کہ اس کے سب چیلے کانپتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے اور طاقت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک دن کچھ بدلنے لگا۔ اس کی طاقتیں دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگیں۔ وہ بے چین ہو اٹھا۔ اس کی سلطنت میں پہلی بار ایک خوف کی لکیر کھینچی گئی تھی۔ اس نے اپنے خاص جادوگر کو بلایا اور غصے میں کہا کہ میری طاقت واپس لاؤ، جو بھی کرنا ہو کرو، لیکن مجھے میری طاقت چاہیے۔ جادوگر نے گہری سوچ کے بعد کہا کہ حضور، آپ کو 3 معصوم شہزادیوں سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی آپ کی طاقت واپس آئے گی۔ شیطان نے یہ سن کر پہلے غصہ کیا، کیونکہ اس سے عورتوں سے نفرت تھی، لیکن طاقت کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار تھا۔ اس نے ٹھیک کہا اور اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ زمین کے اوپر کی دنیا کی طرف رخصتی کی۔ زمین کے اوپر سلطنت زرستان میں ایک نہایت لالچی اور ظلم کرنے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس سے ہر وقت اپنے خزانے کی فکر رہتی تھی۔ وہ دن رات اپنے سونے کے سکوں کو گنتا رہتا، اپنے محل کے خزانے کی محافظت کا سوچتا رہتا اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ دولت اس کی روح بن چکی تھی اور انسانوں کی تکلیف اس سے کبھی نہیں سوچنی تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، شہزادی صوبیہ، شہزادی مناہل اور شہزادی آمنہ۔ صوبیہ اور مناہل اپنے باپ کی طرح دولت کی لالچ میں مبتلا تھی۔ وہ ہمیشہ امیر سے امیر آدمی کی بیوی بننا چاہتی تھے اور ان کے لیے محبت، سچائی اور انسانیت سے زیادہ ضروری دولت تھی۔ لیکن چھوٹی شہزادی آمنہ بالکل الگ تھی۔ وہ نہایت صاف دل، رحیم دل اور مہربان تھی۔ اس نے اپنے بچپن سے ہی دیکھا تھا کہ دولت انسان کو اندر سے کھوکھا کر دیتی ہے، اور وہ ہمیشہ سرگی اور سچی محبت میں یقین رکھتی تھی۔ شیطان نے ایک انسانی شہزادے کا روپ لیا۔ اس نے ایک سنسان جزیرے پر اپنا شاہی محل بنوایا جو سونے اور قیمتی پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ اس محل کے سامنے بڑے بڑے خوبصورت باغ تھے، جن میں نہریں بہتی تھیں، پھول کھلتے تھے اور ہر چیز اتنی حسین تھی کہ انسان آنکھیں بند کر لے۔ لیکن وہ سب فرید اور ڈوکے بازی کا ایک نایاب نمونہ تھا۔ شیطان نے انسانی روپ بھر کر سلطنت زرستان کے دربار میں قدم رکھا۔ اس کی چال میں عجیب سا جلال اور راز تھا۔ اس کے کپڑوں میں امیری جھلکتی تھی اور اس کی مسکن میں ایک خطرناک چیز چھپی تھی جو صرف آمنہ ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے بادشاہ کو بے شمار تحفے پیش کیے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی ایک شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن وہ لالچی تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں صرف ایک شرط پر راضی ہوں گا، مجھے 100 خزانوں سے بھرے صندوق چاہیے۔ شیطان نے فوراً شرط قبول کر لی۔ اس کی مسکان میں ایک خطرناک راستہ چھپا تھا۔ شیطان کے کریندے پورے ملک میں پھیل گئے۔ انہوں نے جگہ جگہ سے لوٹ اور تباہی مچائی۔ لوگ تکلیفوں میں تھے، گھر اجڑے، خزانے لوٹ لیے گئے اور آماد و رفت بند ہو گئی۔ شہزادی آمنہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کا دل دکھی تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، ہمارے ملک کے لوگ پریشان ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، آپ کچھ کریں۔ لیکن بادشاہ نے اسے دانت دیا اور کہا کہ تم شہزادی ہو، یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ ایک ایک کر کے خزانے کے صندوق محل میں آنے لگے۔ بادشاہ کی خوشی بڑھتی رہی۔ جب 100 صندوق پورے ہو گئے تو اس نے اعلان کر دیا کہ شہزادی صوبیہ کا نکاح اسی شخص سے ہوگا۔ صوبیہ بہت خوش تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک امیر آدمی کی بیوی بننا چاہتی تھی۔ اس سے لگا کہ اس کی قسمت بدل گئی اور یہ اس کے خوابوں کا آدمی ہے۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا تم خوشی سے یہ نکاح قبول کرتی ہو؟ صوبیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں خوشی سے قبول کرتی ہوں۔ محل میں روشنی اور خوشیاں تھیں، لوگ جشن منا رہے تھے۔ شادی کے بعد شیطان اس سے اپنے سونے کے محل میں لے گیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ چاروں طرف دولت، ایشوریا اور شاہی ٹھات دیکھ کے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ لیکن پھر شیطان نے اپنا اصلی چہرہ ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ شہزادی صوبیہ، اب تم میری بیوی بن چکی ہو، اب تمہاری قربانی ہوگی۔ ایک دردناک چیخ گونج اٹھی اور اسی پل اس کی روح کی قربانی پوری ہو گئی۔ وہ للت کی وجہ سے اپنی زندگی ہار گئی۔
شیطان کی طاقت اور زیادہ ہو گئی۔ کچھ دن بعد شیطان واپس زرستان کے دربار میں لوٹا۔ اس نے اداس چہرہ بنا کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بہت دکھی ہو کے لوٹا ہوں۔ آپ کی بڑی بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لیکن پھر بھی میں آپ کی دوسری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو ذرا بھی دکھ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے صرف اور صرف دولت سے مطلب تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ صوبیہ نے بالکل غلط کیا، لیکن تمہارے جیسا داماد دوبارہ پا کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لاؤ وہ ہیروں کا ڈبہ ادھر لاؤ۔ جب مناہل کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اتنا سارا سونا اور ہیرے دیکھ کے وہ للت سے انڈی ہو چکی تھی۔ اس سے بھی لگا کہ یہی اس کی نصیب کی بات ہے، اور یوں ایک اور شہزادی للچ میں پھنس گئی۔ شیطان کا جال اور مضبوط ہو گیا۔ مناہل کا بھی وہی انجام ہوا۔ اس کی بھی روح کی قربانی ہو گئی اور شیطان کی طاقتیں اور بے حساب بڑھ گئیں۔ اب محل میں صرف چھوٹی شہزادی آمنہ رہ گئی تھی۔ وہ اپنی دونوں بہنوں کو مس کرتی تھی۔ روز سوچا کرتی تھی کہ کاش انہیں کوئی روک لیتا۔ وہ اکیلی، اداس اور اپنے گمشدہ بہنوں کی یاد میں باغ میں گھومتی رہتی تھی۔ باغ میں ایک خدمتگار تھا، اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ نیک، سیدھا سادہ اور سچا انسان تھا۔ وہ آمنہ کو روز نہ اداس دیکھتا تھا، اور ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا کہ شہزادی، میں آپ کو ہر روز اداس دیکھتا ہوں۔ آپ کی اداسی اس محل کی روشنی بھی کم کر دیتی ہے۔ آمنہ کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکان آئی۔ یہ مسکان ان کے درمیان ایک سلسلے کی شروعات تھی۔ اس کے بعد وہ ہر روز حمزہ سے ملنے لگی، اور دھیرے دھیرے انہیں محبت ہو گئی، سچی، صاف اور بے داغ محبت، جس میں دولت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ ادھر شیطان کی طاقتیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر اس کا مقصد ابھی بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس سے ایک اور قربانی چاہیے تھی، آمنہ کی قربانی، جو سب سے صاف دل والی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے چیلوں کو سلطنت زرستان میں بھیج دیا۔ انہوں نے جگہ جگہ سے قیمتی خزانے لوٹے۔ لوگوں میں فساد، قتل و غارت اور خوف پھیل گیا۔ پورا ملک تباہی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن کوئی بھی اصلی حقیقت نہ جان سکا۔ آخر کار شیطان بے شمار خزانے لے کر دوبارہ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اب اس کی نظر آخری شکار پر تھی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بہت دکھی ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی مناہل مر چکی ہے۔ میں اب اکیلا رہ گیا ہوں۔ بادشاہ کا دل پتھر کی طرح تھا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن اگر تم اتنا دھن لا سکتے ہو تو آمنہ کی شادی بھی تم سے ہو سکتی ہے۔ آمنہ وہاں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ محبت تھی، نہ درد، صرف للچ۔ اس نے پھر بھی ساحل کی طرح ہمت ریکھی اور کہا کہ بابا، کیا آپ سچ نہیں دیکھ سکتے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں یہ وواہ کبھی قبول نہیں کروں گی۔ لیکن اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، اور شیطان نے آگے بڑھ کے کہا کہ نکاح تو تم کرو گی شہزادی، تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ آمنہ کے وروڈ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور وہ روتے ہوئے باغ میں چلی گئی۔ باغ کی نرم ہوا بھی آج اسے تسلی نہ دے سکی۔ وہ ایک پتھر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی کہ حمزہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ شہزادی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں آپ کی شادی اس شیطان سے نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت بادشاہ کے حکم پر حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیطان نے آمنہ سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ زندہ رہے تو میری بات ماننی ہوگی۔ شیطان نے زبردستی شادی کر لی۔ آمنہ بے اختیار گڑی میں بیٹھ کے لگاتار روتی رہی، اور وہ اسے اپنے محل کے اسی کمرے میں لے گیا۔ شیطان نے کہا کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں میں نے تمہاری بہنوں کو آگ میں ڈالا تھا۔ انہیں ان کے للچ کی سزا ملی، لیکن تمہارا دل بہت صاف ہے۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، اور جب تمہارا دل للت سے بھر جائے گا تو میں تمہاری بھی قربانی دے دوں گا، اور اپنی طاقتیں امر کر لوں گا۔ آمنہ پوری رات ایک کمرے میں بیٹھ کے روتی رہی اور اپنی بہنوں کو یاد کرتی رہی۔ بہنوں کی یادوں میں وہ ڈوبتی رہیں، اپنے باپ کی بے ضروری کی درد سہتی رہی، اور حمزہ کی قائد کا خیال اس سے اور درد دیتا رہا۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا، ایک ایسا منصوبہ جو شیطان کے خلاف کام آ سکتا تھا۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، دعا مانگتی رہی، اور صبح ہوتے ہوتے اس نے اپنا ارادہ پکا کر لیا۔ اگلے دن اس نے ہمت کی اور مسکراتے ہوئے شیطان سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے سب کچھ دیں گے، تو مجھے کچھ قیمتی چاہیے۔ شیطان کو لگا کہ اب آمنہ کے دل میں بھی للچ آ رہا ہے۔ وہ خوش ہوا اور اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے میری شہزادی؟ آمنہ نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ محل کے باورچیوں سے خوب سارا کھانا بنوائیں،
میں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شیطان حیران ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ لوگوں کی واہ واہی چاہتی ہے، اس لیے وہ مان گیا۔ شہزادی آمنہ نے اپنے منصوب پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے بھوکوں کو کھانا بانٹنا شروع کیا۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی، ہر طرف دعائیں دی جا رہی تھیں۔ بوڑھوں نے ہاتھ اٹھائے، بچوں نے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا اور عورتوں نے آنکھوں میں آنسو لے کے دعا مانگی۔ آمنہ کے دل کو سکون ملا۔ پھر اگلے دن اس نے ایک اور سیسک کام کیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ شیطان کے اس خزانے کو باہر نکالو اور اسے لوگوں میں باندھ دو۔ اس نے محل کی ساری دولت غریبوں میں باندھ دی۔ یہ دیکھ کر شیطان پاگل ہو گیا، کیونکہ اس کی طاقت صرف آگ یا جادو میں نہیں تھی، اس کی اصلی طاقت انسانوں کے دلوں میں پلتی ہوئی مایوسی تھی۔ جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو شیطان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی تکلیف شیطان کا کھانا تھی، اور ہر دل کی اداسی اس کی طاقت کا ذریعہ تھی۔ لیکن شہزادی آمنہ نے پہلی بار اس اندھیرے کو توڑ دیا۔ اس نے بھوک کی جگہ امید بانٹنی شروع کی۔ ہر دعا، ہر مسکان شیطان کی طاقت کو کمزور کر رہی تھی، کیونکہ امید اس کا سب سے بڑا دشمن تھی۔ جب اس نے دولت بھی باندھ دی تو لالچ بھی ختم ہونے لگا۔ شیطان کی بنیاد ہل گئی۔ شیطان اپاتت ہو گیا۔ وہ آمنہ کے پاس آیا اور غصے میں بولا کہ اب میں تمہیں بھی وہی سزا دوں گا جو تمہاری بہنوں کو دی تھی۔ اس نے آگ جلائی، لیکن اس بار آگ اسے چھو بھی نہیں سکی، کیونکہ وہ آگ صرف برائی کو جالتی تھی، اور آمنہ کا دل لالچ اور برائی سے بالکل پاک تھا۔ آمنہ نے شیطان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور کہا کہ تمہاری طاقت لالچ سے جلتی تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب جاؤ، اپنی ہی آگ میں جل جاؤ۔ شیطان کے مارنے کے بعد اس کی دونوں بہنوں کی روحیں آزاد ہو گئیں۔ ان کی روحیں آسمان کی طرف چلی گئیں۔ منو انہیں انصاف مل گیا۔ منو وہ اپنے گناہ کی قید سے چھوٹ گئیں، اور اب آزاد آسمان میں ان کا گھر تھا۔ آخر میں آمنہ نے حمزہ کو آزاد کروایا۔ دونوں نے سڑگی سے شادی کر لی اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے لگے۔ ان کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں تھی، لیکن پہلی بار وہ سچی خوشی محسوس کر رہی تھی، محل میں رہنے سے بھی زیادہ خوشی۔ حمزہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، چھت سر پر تھی، دل میں چین تھا، اور یہی ان کا اصلی خزانہ تھا۔ ادھر بادشاہ اپنے محل میں اکیلا اور اداس رہ گیا۔ اس کی لالچ نے اس سے اس کی تینوں بیٹیاں چھین لی تھی۔ اب نہ دولت اسے سکون دے رہی تھی، نہ طاقت اسے خوشی دے رہی تھی۔ وہ اپنے ہی فصلوں کا بوجھ اٹھائے تنہائی میں جینے کو مجبور تھا۔ سونا تھا، محل تھا، طاقت تھی، لیکن وہ انسان نہیں رہا تھا جو دل سے کچھ محسوس کر سکے، کیونکہ سکون اور خوشی دولت میں نہیں بلکہ سچائی، محبت اور نیکی میں ہوتی ہے۔ جس دن انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے، اسی دن اس کی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔